ایک شخص کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام نوید، ایک کا نام کریم، ایک کا نام رحیم، جبکہ ایک کا نام کرمداد تھا. ان میں نوید آرمی میں، جبکہ رحیم ٹرانسپورٹر، کریم دکاندار اور کرمداد زمینداری کیا کرتا تھا. رحیم کا کام خوب چمکا ہوا تھا، اس کی گاڑیاں خوب چلتی تھیں اور وہ جب پیسے لے کے گھر آتا تھا تو پیسے اپنے بچوں کو دیتا تھا. اس کے بچے پیسے لے کے اپنے چچا کی دکان پہ جا کے خوب شاپنگ کیا کرتے تھے. اسی طرح نوید بھی جب گھر چھٹی آتا تھا تو وہ بھی اپنے بچوں کو، اپنے بھائی کے بچوں کو پیسے دیتا تھا. اور جب کرمداد کی مونگ پھلی کی فصل ہوتی تھی تو اس کی جیب بھی گرم ہو جاتی تھی، اور جب اس کی فصل نہیں ہوتی تھی تو اس کے بھائی اس کی مدد کر دیا کرتے تھے. یوں اس شخص کا کنبہ خوب ترقی کر رہا تھا، لیکن پھر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ ٹرانسپورٹ کے حالات ابتر ہونے لگے. کچھ ملکی پالیسیوں کی وجہ سے اور کچھ ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے رحیم کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا، اور آہستہ آہستہ رحیم کی ساری گاڑیاں بکنے لگیں. ٹائم پہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اور کھاد دگنی ہونے کی وجہ سے کرمداد کی ذمہ داری بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی. جب ان دونوں بھائیوں کے حالات ابتر ہوئے تو تیسرے بھائی کی دکانداری بھی جاتی رہی، یوں اس کی دکان بھی ویران ہو گئی. اب اس سارے کنبے کے جو اخراجات کا بوجھ تھا وہ نوید کے اوپر تھا. نوید جو اپنی ملازمت سے تھوڑا بہت پیسہ لاتا تھا اس سے اس کنبے کا گزارا ہوتا جا رہا تھا. اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن آگے بڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دوں. میرا نام ہے تصور منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو ملے گی بہت مزے کی ویڈیوز. تو آپ تب تک چینل کو سبسکرائب کر کے آئیے، اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. میں جس شخص کی بات کر رہا تھا اس کا نام ہے طلگنگ. اس کے 4 بیٹے کمانے والے تھے. ایک سب سے بڑا جو بیٹا تھا وہ تھا ٹرانسپورٹر، اور پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلگنگ میں ٹرانسپورٹ کے کیا حالات ہیں. ٹرانسپورٹر کا کام ٹھپ ہو کے رہ گیا. اگر دیکھا جائے تو ایک گاڑی 15 خاندانوں کا پیٹ پال رہی تھی، یعنی ایک گاڑی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے 15 خاندانوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے. اسی طرح دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو زمینداری کا کیا حال ہے. ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، کھاد کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں، اور زمیندار جو 4 دانے اگاتا ہے وہ بھی آڑتی کھا جاتا ہے. تو جب ان دونوں بھائیوں کے وسائل نہیں ہوں گے، جب ان دونوں کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے تو بازار میں کون جائے گا؟ آپ اگر بازار کے حالات جا کے دیکھیں تو بازار ہمارے ویران ہو چکے ہیں. اب ہماری آمدنی کا واحد دار و مدار جو ہے وہ باہر سے جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں ہمارے، وہ جو ریونیو لے کے آتے ہیں وہی ہمارا ریونیو ہے. آج کل ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے طلگنگ ضلع بن رہا ہے. یہ ہمارا 37 سال پرانا خواب ہے جو شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے. آج کل ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ ضلع طلگنگ کی تحریک میں نے شروع کی تھی. مانتے ہیں جناب آپ نے ہی شروع کی تھی، آپ ہی طلگنگ کو ضلع بنا رہے ہیں. لیکن میرا یہاں پہ سوال یہ ہے آپ سے کہ جب آپ کی تحصیل لولی لنگڑی ہو رہی تھی، جب آپ کا مین کمانے والا کماؤ پوت جو ہے وہ معذور ہو رہا تھا، تو تب آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تب آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ تب آپ کے پاس سارے وسائل تھے. آپ کے پاس سوشل میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا تھا. تب آپ نے کہیں آواز بلند کی ہے کہ ہمیں سی پیک سے کیوں کٹ کیا جا رہا ہے؟ ہماری آمدنی کا دار و مدار ٹرانسپورٹ پہ ہے اور ہمیں ہی سی پیک سے کٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح آپ نے آج تک کسی زمیندار کے لیے آواز اٹھائی ہے کہ اس کے ساتھ جب وہ اپنی فصل لے کے منڈی میں آڑتی کے پاس آتا ہے تو آڑتی اس کا کیا حال کرتا ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے آواز کیوں نہیں بلند کی؟ یہ ضلع کسی ایک شخص اکیلے کا نہیں ہے. یہ ضلع بنے گا تو ہم سب کا ہے. تو ہمیں سب چیزوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جب کوئی معاشرہ خوشحال ہوتا ہے کہ اس ایریے کی زمین کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ہمارے شہر کی زمین کی قیمتیں کچھ عرصہ پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے تھے، لوگ ٹرانسپورٹ کے شعبے سے وابستہ تھے، اور جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرے. آج انہیں زمینوں کی قیمتیں، انہیں پلاٹوں کی قیمتیں جا کے کسی پراپرٹی ڈیلر سے پوچھی کہ کیا ہو گئی، وہ آسمان سے زمین پر آ گئے، کیونکہ لوگوں نے اپنی سیونگ سیل کرنا شروع کر دی ہے. ہمیں بے شک ضلع طلگنگ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اور انشاءاللہ ہم طلگنگ کو ضلع بنا کے چھوڑیں گے.
لیکن دوسری طرح ہم نے اپنی آمدنی کے وسائل بھی بڑھانے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے تلنگانہ میں آپ کو کہاں پہ کون سی انڈسٹری نظر آتی ہے، کون سی مل نظر آتی ہے، یہاں پہ کوئی وسائل نہیں ہے۔ تو ان وسائل کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھانی چاہیے کہ بیسیکلی ہمارا سورس آف انکم کیا ہے۔ ہمارے جو پہلے مین سورس آف انکم تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی، کیونکہ یہاں پہ ملے گی آپ کو اس طرح کی ویڈیو۔ مجھے اب دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔